رحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ صرف احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے، جو توڑ پھوڑ ہے، جو اس کے بعد گولیاں چلی، جو لوگ شہید ہوئے، وہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے بلا وجہ کھاتے میں ڈالی گئیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا، اور سویلینز جو احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے پرامن طریقے سے، انہیں بڑے پیمانے پر گولیاں مار کر شہید کیا گیا، اور 9 مئی کا ایک بیانیہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اسی طرح کا بیانیہ ایک مرتبہ پھر تیار کیا جا رہا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہی صحافی، وہی ٹاؤٹس، وہی دانشور دوبارہ سے استعمال ہو رہے ہیں جو پہلے بھی 9 مئی کے بیانیے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ اب یہ جو ایک راولپنڈی میں واقعہ پیش آیا، جی ایچ کیو میں داخل ہونے کی کوشش کی مبینہ طور پہ ایک شخص نے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جناب وہ شخص جو ہے وہ گولی اس نے چلائی، پھر اس کے اوپر گولی چلی۔ پہلے خبر یہ آتی ہے کہ جو 3 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے، اور یہ شخص جو ہے وہ اس میں مارا گیا۔ بعد میں خبر آتی ہے نہیں، ایک زخمی ہوا اور معمولی زخمی ہوا، پھر پتہ چلتا ہے جو ایک زخمی ہوا اس سے بھی گولی نہیں لگی۔ تو اس شخص نے گولی چلائی کس پر؟ دیکھیں، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شخص بالکل بے گناہ ہے، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص گناہ گار ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تحقیقات کے بعد پتہ چلیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیونکہ اسے جوڑا جا رہا ہے، لہذا انہوں نے بھی ایک مطالبہ کیا ہے۔ لیکن آپ کو میں چند تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصاویر کچھ لوگوں نے ٹویٹ کی ہیں، ان تصاویر کو دیکھ کر ہی مجھے بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی دیں جن پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک تصویر آپ دیکھیں، یہاں پہ ایک ٹوپی پڑی ہوئی ہے، ایک جوتا پڑا ہوا ہے، اور ایک پستول پڑا ہوا ہے۔ یہ 3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جوتے پہ خون لگا ہوا ہے، مبینہ طور پہ یہ اس کا جوتا ہے۔ جو بندہ مارا گیا وہاں پہ محمد حسین، خیبر کا رہنے والا، پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق تھا، تو یہ بتایا گیا کہ یہ اس کا جوتا ہے۔ جوتے کے اوپر بلڈ بھی لگا ہوا ہے، یعنی اس آدمی کا خون بھی نکلا، اور تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کا خون نکلا جسے گولی لگی۔ تو اس شخص کو گولیاں لگیں تو اس کا یہ جوتا خون سے بھرا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی تصویر جس میں یہ شخص لیٹا ہوا ہے زمین پہ، اس میں اس کے دونوں پیروں میں جوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں دوسری تصویر، میں یہ آپ کو دکھا نہیں سکتا، بلر کر کے ہی ہم تھوڑا سا آپ کو دکھا پائیں گے۔ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اس آدمی کی، لیکن اس آدمی کے دونوں پیروں میں جوتا ہے۔ اب ایک آدمی جس کے دونوں پیروں میں جوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک تصویر آتی ہے جس میں ایک جوتا پڑا ہوا ہے، ایک پسٹل پڑا ہوا ہے اور ایک ٹوپی پڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ دوبارہ پہلی والی تصویر پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ٹوپی سڑک پہ پڑی ہوئی ہے۔ جائے وقوع پہ جب شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں تو کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ اور دوبارہ آپ پہلے والی تصویر میں جائیں تو ٹوپی جو ہے فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی ہے، نیچے سڑک پہ نہیں ہے۔ پھر ایک تصویر میں جوتا اس آدمی کے پاؤں میں ہے، اور ایک تصویر میں جوتا جو ہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا ہے۔ تو مردہ آدمی تو اپنا جوتا نہیں اتار سکتا۔ تو یہ تصاویر جب بنائی گئی ہیں تو ایویڈنس کلیکشن کی تصاویر ہیں۔ تو یہ جو ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا اور تصاویر جاری کی گئیں، کیا اس جائے وقوع کو ترتیب دے کر بنایا گیا؟ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جائے وقوع جو ہے وہ ایک دوسرے سے تصاویر مطابقت نہیں رکھتی۔ پھر میں آپ کو کچھ چیزیں اور دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ناظرین پسٹل ہے۔ یہ جس حالت میں پسٹل پڑا ہوا ہے نا، اس حالت کے اندر اگر پستول پڑا ہوا ہونا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخری گولی بھی فائر ہو چکی ہے۔ جو لوگ پسٹل کو جانتے ہیں نا، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ 30 بور کا پستول ہے، اس کو چائنا پستول کہتے ہیں پاکستان میں۔ اس میں 7-8 گولیاں ڈلتی ہیں، نارملی 6 گولیاں اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اس کا باریک میگزین ہوتا ہے، سنگل گولی اس کے اوپر چڑھتی ہے۔ تو یہ 6 سے 8 گولیاں اس کے اندر میکسیمم ہوتی ہیں، اور اس کو فائر کیا جا سکتا ہے 1-1 کر کے، ایک کر کے آپ فائر کرتے ہیں۔ جب آپ آخری گولی فائر کر دیتے ہیں تو پھر یہ پسٹل جو ہے وہ پیچھے جا کے کاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہ سڑک پہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب آخری گولی فائر ہو گئی تو یہ پیچھے جا کے کاک ہو گیا، پیچھے جا کے لاک ہو گیا پسٹل، اور اب اس کے اندر کوئی گولی موجود نہیں تھی، زندہ گولی کوئی بھی موجود نہیں تھی۔ یعنی جب آخری گولی فائر ہو گئی، پسٹل خالی ہو گیا، تو یہ پسٹل جا کر پیچھے لاک ہو گیا۔ یہ ہے اس کی سائنس پسٹل کی، اور تمام پستولوں کی یہی سائنس ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں گولیاں پڑی ہوئی، جائے وقوع کے بعد جب انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا تو اس کی بھی تصاویر جاری کی گئیں۔ تو اگر آپ گولیوں کو دیکھیں تو 5 زندہ گولیاں موجود ہیں۔ زندہ گولیاں انہیں کہتے ہیں جو بھی چلائی نہیں گئیں، جن کو فائر نہیں کیا گیا، ایک چھوٹے سے کپ کے اندر۔
اور جو دوسرا جار ہے چھوٹا سا، اس کے اندر ایک گولی موجود ہے جو 9mm کی گولی ہے جو فائر ہوئی ہے اس پسٹل سے، جبکہ پسٹل کا جو میگزین ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی گولی. اب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پسٹل خالی پڑا ہوا ہے، میگزین کے اندر پھر بھی گولی ہے، پسٹل پیچھے جا کے کاک ہو گئی. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتی ہیں. جو آدمی تھوڑا سا بھی پستول کو سمجھتا ہے، جو آدمی تھوڑا بہت بھی اسلحے کے بارے میں جانتا ہے، وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا جائے وقوع ہے کہ ایک گولی چلنے کے بعد باقی گولیاں میگزین میں ہیں اور پسٹل جو ہے وہ پیچھے جا کے لاک ہو گیا اور ایک گولی کا صرف خول موجود ہے. اور وہاں پہ جو باقی خول موجود ہیں وہ بڑی گن کے ہیں. یعنی وہ میں اس کو ایگزیکٹلی اتنا قریب کر کے دیکھنے کے باوجود بھی پہچان نہیں پایا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو خول ہیں وہ کلاشنکوف گن کے، یا آپ سمجھ لیں SMG گن کے، وہ دوسری گن کے خول ہیں، وہ اس کے خول نہیں ہیں، بڑی گن کے خول ہیں. یعنی وہ رائفل کے خول ہیں جو باقی موجود ہیں وہاں پہ. تو 30 بور کا صرف ایک خول موجود ہے، یعنی ایک فائر ہوا 30 بور سے، باقی فائر ہوئے رائفل سے. اور بعد میں یہ پسٹل پیچھے جا کے لاک ہوا بھی دکھایا گیا. پھر اس پسٹل کے اندر سے جو گولیاں میگزین کے اندر وہ بھی دکھائی گئیں، پھر زندہ گولیاں 5 دکھائی گئیں، ایک وہ دکھایا گیا. تو یہ ساری چیزیں ملتی جلتی نہیں تھیں. بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندہ نکلا GHQ پہ حملہ کرنے کے لیے ایک پسٹل لے کر، 30 بور کا پستول لے کر GHQ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل گیا، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لے کر نکل گیا. کیا وہ GHQ کو فتح کرنے جا رہا تھا کہ میں وہاں جا کے جھنڈا لگا دوں گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے ایویڈنسز لے کر وہ نکلا. اور دوسرا مجھے جو اس کے گھر سے معاملہ پتا چلا وہ ایسا جیسے ذلے شاہ، آپ کو یاد ہوگا، یہ اس طرح کا بندہ بتاتے ہیں کہ ذلہ شاہ کو پاگل آدمی میں نہیں کہہ رہا اس کو، نہ میں کوئی اس کو ذہنی مریض کہہ رہا ہوں، لیکن ایک ایسا آدمی جو سادہ آدمی ہے اور زیادہ پریشر ہینڈلنگ نہیں کر سکتا جس طرح ذلے شاہ تھا. ذلے شاہ تو بہت ہی پیارا آدمی تھا، ہر ایک سے پیار سے بات کرتا تھا، لیکن یہ کیونکہ خیبر میں پل کے بڑا ہوا، جوان ہوا، تو یہ اگریسو تھا. وہاں پہ زندگی بہت مشکل ہے، اور طرح کی ہے. وہاں پہ یہ ذلے شاہ کی طرح فلمیں شلمیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ اس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ یہ مکمل نارمل نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات اس بندے کو لے کر ہو چکے ہیں. میں ابھی کوئی چیز کہہ نہیں رہا، لیکن دیکھیں جب تک اس سارے وقوعے کی CCTV فوٹیج نہیں آ جاتی تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ساری فوٹیج آ گئی نا، اس کو دہشت گرد بنا دیا، اس کی پرانی فوٹیجز نکال دی، اس کی تصویریں نکال دی، اس کے سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھا لی، سارا کچھ آ گیا. اس کے گھر والوں تک بھی رسائی ہو گئی، ان کو بھی بلا کے بات چیت کر دی گئی، ہر چیز ہو جاتی ہے، پورا بیانیہ بھی گھڑ دیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، لیکن CCTV فوٹیج نہیں آئی. اب مجھے بتائیں پاکستان کا جو سب سے حساس علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ GHQ ہے. GHQ پہ ماضی میں دہشت گرد واقعی میں حملہ کر چکے ہیں. اور جب GHQ پہ دہشت گردوں میں حملہ کیا تھا وہ پتہ کیسے کیا تھا انہوں نے؟ وہ گولیاں چلاتے ہوئے الٹے چل رہے تھے، وہ یونیفارم میں آئے تھے اور انہوں نے دھوکہ یہ دیا کہ وہ باہر کی طرف بلا وجہ گولیاں چلاتے ہوئے الٹے، یعنی بیک سائڈ سے وہ یوں الٹے چلتے چلتے، تو وہ سیکیورٹی فورسز والے سمجھے کہ ہمارے اپنے فورسز کے لوگ ہیں جو باہر سے آنے والے دہشت گرد کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جگہ کھلتی چلی گئی اور وہ بیک چلتے 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 GHQ کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے کافی نقصان کیا تھا. یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، تب ہم رپورٹنگ کرتے تھے. تو وہاں GHQ کے آس پاس تو چپے چپے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک ایک جگہ پہ CCTV فوٹیج ہے. یہ فوٹیج سامنے لائی جانی چاہیے. جب اتنا کچھ سامنے لایا گیا، اتنا بڑا ایک بیانیہ بنایا گیا، تو فوٹیج بھی سامنے آنی چاہیے. اب اس پہ جو ہے وہ شروع کے اندر جو راولپنڈی پولیس کے گروپ کے اندر جو واٹس ایپ پہ ایک بیان چلا تھا، پہلا بیان وہ کیا تھا؟ تھانہ آرے بازار کی حدود میں فائرنگ کا واقعہ، فائرنگ سے شہری قتل، لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی. فائرنگ کا واقعہ راولپنڈی کے حساس ترین علاقے میں پیش آیا، مقتول کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی، ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، یعنی جنہوں نے مارا وہ بھاگ گئے. پولیس موقع پر پہنچ گئی، واقعہ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. یہ پہلی خبر جو دی گئی اس کے اندر وہ یہ دی گئی واٹس ایپ گروپ کے اندر. لیکن پھر آہستہ آہستہ پتا چلا یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے، یہ جھنڈا لے کر آیا ہوا تھا، GHQ پہ حملہ آور تھا، اس کے بعد ایک پستول تھا، اور یہ ساری چیزیں کوئی جتنے شواہد، یعنی ہر وہ چیز جائے وقوع سے ملی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو GHQ پہ حملے کا ملزم یا مجرم بنا سکتی ہے. یعنی سادی بات میں کروں تو اس کو آپ ایسے لے لیں کہ ہر چیز وہاں پہنچائی گئی یا پہنچ گئی خود سے، جس کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے سے جوڑا جا سکے. بظاہر تو اب یہی دکھائی دیتا. پاکستان تحریک انصاف نے موقف دیا ہے محمد حسین کے بارے میں. پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن آئینی اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والی جماعت ہے. پارٹی نے ہمیشہ اپنے سیاسی اور جمہوری مقاصد کے لیے پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا ہے.
रावलपिंडी में पेश आने वाला वाकया अफसोसनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। गैर जानिबदाराना, शफाफ और जुडिशल तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं ताकि असल हकायक कौम के सामने लाए जा सके। किसी बेगुनाह फर्द या सियासी जमात को महज इल्जामात और सियासी मफादात की बुनियाद पर जिम्मेदार ना ठहराया जाए। पीटीआई तशद्दुद की हमायत नहीं करती और न ही ऐसे इकदामात को अपनी सियासी जद्दोजहद का हिस्सा समझती है। अगर कोई फर्द कानून शिकनी में मुलव्वस है तो इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तहम तहकीकात मुकम्मल होने से पहले किसी सियासी जमात या इसके कारकुनान पर इल्जाम आयद करना काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग, जिसकी सियासी तारीख में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात और गुल्लू भट्ट जैसे किरदारों का हवाला दिया जाता है, उसकी जानिब से वाकये के फौरन बाद सियासी इल्जामात आयद करना, चंद मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मखसूस बयानिया कायम करने की कोशिश करना कई संजीदा सवालात को जन्म देता है। मुकम्मल तहकीकात की जाए, शवाहिद के असूल और हक़ाइक़ के तयन से पहले इतनी जल्दी में कोई सियासी नतीजा अखज़ ना किया जाए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी उन्होंने सवाल किया। और देखें, सीसीटीवी फुटेज के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बात की और बार बार बात की कि आप सीसीटीवी फुटेज इसकी निकालें और जो शवाहिद हैं और तहकीकात हैं वो आवाम के सामने लेकर आए और इसकी एक जुडिशल गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए। अब ये इल्ज़ाम ना पहली दफा नहीं लगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ऐसे इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम एएनपी पे भी लगे हैं, ऐसे इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे भी लगे हैं और जमातों में भी लगते रहे। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, ये देखें आप, ये देखें, नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असलहे के 7 ट्रक तकसीम कर दिए। अंदाजा करें आप, ये नून लीग के खिलाफ अखबार में खबर छपी हुई है। ये फौज की जिससे भी लड़ाई हो जाती है ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो उसको दहशतगर्दी बना देते हैं। ये नून लीग के खिलाफ खबर छपी है। नवाज हुकूमत ने फौज से मुकाबले के लिए असले के 7 ट्रक तकसीम किए, 50 नौजवानों को कबायली इलाके में दहशतगर्दी की तरबियत दी गई और आबीबी के फंड से रकूम फराहम की गई। सरदार मेहताब और सैफुर रहमान अहम किरदार थे। वजीर दाखिला मुइनुद्दीन हैदर ने मंसूबे की तस्दीक कर दी। माजी में नून लीग के ऊपर इस किस्म के इल्जाम भी लगे कि इन्होंने 7 ट्रक असले के जो है वो तकसीम किए। ये तो अभी पीटीआई के ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन बात यह है कि नून लीग की तो डील हो जाती है ना, इमरान खान बस डील नहीं करता। प्रॉब्लम यहां पे आ गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट को एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक लंबा मैच खेलना पड़ेगा इमरान खान साहब से। इतनी जल्दी तो जान नहीं छूटती और इमरान खान जान छोड़ने वाला है भी नहीं, ये हम सब जानते हैं। अलीमा खानम ने इमरान खान साहब की हेल्थ के हवाले से और उसके बाद कल के दिन में कुछ पैगाम दिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी पीटीआई को इससे भी ज्यादा करना चाहिए जितना वो कर रही है। मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए गई तो मैंने देखा कि लोग बहुत गुस्से में हैं। करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब को जल्द रिहा करवाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा था कि मुलाकात करवा दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने कहा जी हम तीनों बहनों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि हम बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। फिर डॉक्टर उज़मा खानम ने कहा कि एजेंसी की मर्जी के बगैर जेल से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती। हम तब यकीन करेंगे या तो इमरान खान हमें खुद बताएं या फिर डॉक्टर ऑफिशियली रिपोर्ट करें जैसे आंख की रिपोर्ट दी गई थी, वरना हम यकीन नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे भाई का एक एसओपी है, हमने अपने भाई के साथ एक चीज तय कर रखी थी। ये अलीमा खानम ने कहा कि सेहत के मामले पर जाती डॉक्टर या फैमिली के अलावा कोई बात नहीं करेगा। यहां हर एक ने मुंह खोल लिया है, जिन्होंने ये एजेंसियों की बातें शुरू की हैं अब वो जवाब दें। यहां तक कह दिया कि उनको जेल में खत्म कर दिया गया है। ये गालिबन वजात सईद खान साहब की खबर के हवाले से कह रही हैं। हम आपसे मुअद्दबाना कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एजेंसियों का एजेंडा लेकर ऐसी बात ना करें। ये खबरें फैला रहे हैं कि कल को मुर्सी मॉडल अपना सकें। मुर्सी मॉडल मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीलॉग में बताया था, वो आप वीलॉग निकाल कर जरूर सुनिएगा। आपको आइडिया होगा कि मोहम्मद मुर्सी को अल-सीसी ने, जो वहां का फील्ड मार्शल था मिस्र का, उसने कैसे कत्ल किया मुबैना तौर पे, और कैसे उसके जवान बेटे को भी हार्ट अटैक में कत्ल किया गया और किस तरीके से उसने मिस्र पे कंट्रोल किया। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि आसिम मुनीर मुझे मुर्सी की तरह मार देगा, अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत फरमाए। तो ये उन्हें खतरा इसी बात का है जो इमरान खान साहब पहले कई मरतबा कह चुके हैं। अब नाजरीन, एक और चीज इसमें यह है कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर दिया। खैबर से वो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी नहीं चला सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन लेकर आनी है, तहरीक के अंदर जान डालनी है, मोमेंटम बनाना है।
جو سٹریٹ موومنٹ ہے وہ گلیوں محلوں میں چوراہوں میں ایک ایک گھر پہ دستک دے کے ایک ایک بندے سے بات کر کے وہ آپ کو ہزاروں لوگوں کی ٹیمیں بنانی پڑیں گی جو ہر گلی ہر محلے تک جائیں گے اور جا کر سٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. اسے کہتے ہیں سٹریٹ موومنٹ, جس میں آپ ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہاں تک معاملہ پہنچا ہے, ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے, کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. آپ لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں, ساتھ شامل کرتے ہیں. اس کو سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کہتے ہیں. لیکن اس حوالے سے ابھی تک ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. لیکن سہیل آفریدی صاحب اپنی ایکٹیویٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں. تحریک انصاف نے یہاں لاہور میں ایک مرتبہ پھر درخواست دے دی. انہوں نے کہا جی کہ 14 اگست پہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا جی 5 اگست کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں, انہیں اجازت نہیں ملی. اب وہ 14 اگست کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم جشن آزادی کے شاہ نشان ایک بڑا اکٹھ کریں گے, ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں, مینار پاکستان پہ ہمیں اجازت دی جائے. چلیے اگر مینار پاکستان پہ اجازت نہیں دیتے تو ہمیں کسی اور مقام پر لاہور میں اجازت دے دیں جلسہ کرنے کی, ہم جلسہ کر لیں گے. تو ابھی تک تو تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملی جب سے عاصم منیر صاحب کا دور آیا. اب دیکھتے ہیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. سہیل آفریدی کی ایک پازیٹو بات بھی ہے ناظرین, جہاں نیگیٹو ہے نا وہ پازیٹو بھی ہے. 131 صحافیوں سے سہیل آفریدی نے ملاقات کی ہے حال ہی میں, 131. کئی انٹرویوز یہ بہت سارے لوگوں سے بات کی, لیکن کیا کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ مریم نواز, شہباز شریف یا مراد علی شاہ یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس طرح انٹرویوز دے سکتے ہیں؟ خاص طور پہ اس میڈیا سے بات چیت کر سکتے ہیں جو ان کے سخت خلاف ہو؟ کیا نواز شریف انٹرویو دے سکتا ہے؟ اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یاسمین راشد سے الیکشن ہار کے کیسے وہ سیٹ کے اوپر لاسٹک کی شلوار پہن کے بیٹھ گئے؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے فارم 47 کا فارم 45 کا. فارم 45 جو ہے وہ ایک کانفیڈنس دیتا ہے جس سے آپ فیس کرتے ہیں کہ جی مجھے ووٹ پڑے ہیں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں نے عوام کو جواب دینا. آپ کو کانفیڈنس ہے کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا, کوئی بات نہیں, میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا, میں جواب دوں گا, بات کروں گا. لیکن جب آپ جعلی فارم 47 کے اوپر آئیں تو آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا, آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہوتا, آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہی نہیں ہو پاتے, تو آپ انٹرویوز کیا دیں گے؟ بشرا بی بی کی آنکھ کے حوالے سے ایک خبر ہے, شاکر ایوان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اور یہ خبریں جو اب آتی ہیں نا یہ ان کی فیملی کے ذریعے سے آتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی کی آنکھ کا ریٹینا پھٹ گیا جس کے باعث ان کی سرجری کی گئی ہے, لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ ان کی آنکھ سلیکون جیل لگا کر بند کر دی گئی جو ابھی تک بند